کہ سپریم کورٹ نے کراچی میں جو فیصلہ دیا ہے کہ 2 مسجدیں گرا دی جائیں. اسی طرح یہ بھی وقف کا مسئلہ ہے، ٹرسٹ کے یہ سارے مسائل ہیں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں بنیادی طور پہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ مسجد کے لیے جگہ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ثابت ہو جائے کہ جس نے بھی جگہ وقف کی ہے، گورنمنٹ نے یا کسی فرد نے، اس نے مسجد کو ماننا تھا، تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حد تک قابل تسلیم. اور اگر مسجد کے لیے تھی ہی نہیں وہ جگہ، تو پھر دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں مسلمانوں کی ضروریات میں داخل تھی یا نہیں تھی. اگر مسلمانوں کی کسی جگہ پر ضرورت ہو اور یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ ہر فرقے کو اس کے معابد دیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ مسلمان حکومت میں وہاں پر وہ مسجد کو قائم کریں. باقی گورنمنٹس پہ جو کافر ہیں ان پہ کیا فرض ہے اور مسلمان حکومت پہ کیا فرض ہے، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. لیکن گورنمنٹ کے ذمے ضروری ہے، اگر کراچی میں اس جگہ پہ کہ آبادی تھی، مسجد بننی چاہیے تھی، پھر نہیں بنی، گورنمنٹ نے نہیں بنائی اور مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر کے بنا لی، تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس لیے کہ عبادت ان کی ضرورت ہے. لیکن اتنی کھلی چھٹی بھی نہیں ہے. جب بھی یہ مقدمہ آئے گا تو سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ کہے یہاں پر ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت تھی، آپ نے مسجد بنا لی، لیکن اس جگہ کی قیمت جو ہے وہ فرض کیجئے 1 کروڑ روپیہ بنتی ہے، تو مسجد کے متولی، مسجد کی کمیٹی، جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ضرورت کی وجہ سے بغیر گورنمنٹ کی اجازت کے زمین لے لی، اب اس پیسے کو بھی گورنمنٹ کو ادا کرے. اور دوسری چیز جو ضروری تو نہیں ہے، لیکن جو بھی وہاں پر دینی اور شرعی ماحول ہو، مثلا بچوں کے لیے پارک بنایا گیا، اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں. مثلا لوگوں کے لیے واک کے لیے ٹریکس بنائے گئے، کوئی غیر شرعی کام نہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پھر انجینئرنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ انجینئرز کو گورنمنٹ بلا کے پوچھے کہ یہاں پر کیسی خوبصورت مسجد بنائی جا سکتی ہے جو اسی عمارت کا ایک حصہ بنے. تو بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ پھر پہلی مسجد کو ڈھا کے دوبارہ ایسی خوبصورت، ایسی اچھی مسجد بنائے کہ وہ کوئی اوپری جگہ معلوم نہ ہو.